بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابراہہ کی، جس نے مکہ پر اٹیک کیا تھا۔ Who was Abraha? Why he attacked on Holy Kaaba? When Ababil defend Kaaba؟ روایات کے مطابق جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 2 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر معاذ اللہ مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یمن کے دارالحکومت میں عالی شان گرجا گھر تعمیر کیا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے اندر جانے کے، اس سے طواف کرنے کے، وہ حج کی جگہ گرجا گھر میں آئیں، مگر وہ فلاپ رہا۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں گرجا گھر میں جا کر اس نے پخانہ کر کے اسے نجاست سے بھر دیا۔ جب ابراہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصہ میں آ گیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں دوسرے جانوروں کو بھی چھین لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ موجود تھے، وہ بھی چھین لیے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ کا بڑا ہی رنج ہوا، تو آپ نے ابراہہ کے لشکر کے پاس گئے اور ابراہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا سردار انہیں ملنے آ رہا ہے، تو اس نے خود کو خیمے میں چھپا لیا اور کہا کہ سردار کو خیمے کے اندر بھیجو۔ تو حضرت عبد المطلب اندر داخل ہوئے تو ابراہہ نے آپ کی بڑی عزت کی، اپنے برابر میں بٹھایا اور پوچھنے لگا آپ کی تشریف آوری کا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا جو مویشی اونٹ آپ کے لوگ اٹھا لائے ہیں انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ تو اس نے دھمکی سے کہا اونٹ کیا، میں تو آپ کے کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے میرے صرف اونٹ چاہیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ وہ گھر جس کا ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے، آپ صرف میرے اونٹ لوٹا دیں۔ اور ابراہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دے دی اور کہا میں تو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہوں، مگر اسی وقت حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے گھر پہنچ کر مکہ والوں سے کہا جتنی جلدی ہو پہاڑوں پہ جاؤ اور چھپ کر پناہ لے لو۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں جا کر پھر خانہ کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی، خاندان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ پھر ابراہہ 60,000 فوج لے کر کعبہ پر حملے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اس کا ہاتھی محمود جس کا نام تھا رک گیا، بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں چل پا رہا تھا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے، ہر پرندے کے منہ میں ایک کنکر، ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے اس دن سے پہلے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا، اور نہ اس دن کے بعد وہ ابراہ کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مارتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ خارش کرنے والی کوئی چیز ہے، اور وہ خارش کرتے کرتے اپنے گوشت کو اتار لیتے تھے۔ اس حالت میں یہ فوج واپس بھاگی اور ابراہ کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ نے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی۔ قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آیا۔ اس واقعہ کے بعد لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ ہر سال وہاں میلہ سجنے لگا اور وہاں دولت کے انبار لگنے لگے۔ اسی سال ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں سالوں سے چل رہی آگ بجھ گئی۔ مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ فیل میں اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ترجمہ ہے
کیا تو نے نہ دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے اترے اور کعبہ میں تشریف لائے اور وہاں پہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ یہ تھا سارا واقعہ ابراہہ کا، اور ہماری بہت ساری اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔